إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارك وسلم كثيرا كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فويل للذين يكتمون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. صدق اللہ العلی العظیم. بس خرابی ہے واسطے ان لوگوں کے جو لکھتے ہیں کتاب کو ساتھ ہاتھوں اپنے کہ پھر کہتے ہیں وہ یہ طرف سے اللہ کے ہے تاکہ خریدے وہ ساتھ اس کے قیمت تھوڑی. پس خرابی ہے واسطے ان کے اس سے جو لکھا ہاتھوں نے ان کے، اور خرابی ہے واسطے ان کے اس سے جو کمائی میں وہ. اور تفسیراً جو لکھا جاتا ہے ویسے لکھا جاتا ہے تو خرابی ہے ان کے لیے جو کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے پھر کہہ دیں یہ خدا کے پاس سے ہے کہ اس کے عوض تھوڑے دام حاصل کریں. تو خرابی ہے ان کے لیے ان کے ہاتھوں کے لکھے، اور خرابی ہے ان کے لیے اس کمائی سے. اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح تعلق ہے. پہلا تعلق یہ ہے کہ اس سے پہلے یہود کے مختلف جماعتیں اور ان کی بدکاریوں کا ذکر ہوا. اب ان میں سے بدترین جماعت یعنی محرفین کی سزا کا ذکر ہو رہا ہے. دوسرا تعلق پچھلی آیتوں سے شبہ ہوتا تھا کہ شاید ان سب گروہوں کی سزا یکساں ہوگی کیونکہ ان سب کے ایمان سے مایوس ہے. اس آیت میں اس شبہ کو دفع فرمایا جا رہا ہے کہ نہیں، بلکہ سزا بالقدر جرم ہے، چونکہ ان میں بڑے مجرم علماء یہود ہیں، کیونکہ وہ کافر اور کافر گر ہیں، لہٰذا ان کی سزا بھی سخت تر ہے. یعنی وہ کافر بھی اور کافر بنا بھی رہے تھے نا لوگوں کو، اس لیے ان کی سزا سخت تر ہے. اس کا جو شان نزول ہے، یعنی آیت کب نازل ہوئی؟ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو علماء یہود کو قوی اندیشہ ہوا کہ ہماری سرداری چھین جائے گی اور روزی بند ہو جائے گی، کیونکہ توریت شریف میں حضور علیہ السلام کا حلیہ شریف اور ان کے اوصاف مذکور ہیں. جب لوگ حضور علیہ السلام کو اس کے مطابق پائیں گے تو فوراً ایمان لے آئیں گے اور ہم کو چھوڑ دیں گے. اس اندیشے سے انہوں نے توریت شریف میں تحریف کر ڈالی اور آپ کا حلیہ بدل ڈالا. مثلاً توریت شریف میں تھا کہ نبی آخر الزماں خوبصورت گھنگریلو بال، پگی آنکھیں والے اور معائنہ خد ہیں. انہوں نے اس کو مٹا کر یوں لکھ دیا کہ بہت دراز خد ہیں، ان کی آنکھیں کنگھی نیلی اور بال الجھے ہوئے ہیں. جب عوام یہود ان سے پوچھتے کہ کیا توریت میں نبی آخر الزماں کے صفات ہیں تو وہ یہی بدلی ہوئی توریت لا کر انہیں یہی بگڑا ہوا مضمون سنا دیتے اور کہتے کہ رب نے توریت میں یہ اوصاف بیان کی ہیں اور حضور علیہ السلام میں ان میں سے کوئی صفت موجود نہیں. اس پر یہ آیت کریمہ اتری، اس پر جو آیت کریمہ نازل ہوئی. فویل، چونکہ تمام اہل کتاب کی گمراہیوں کے ذمہ دار یہی بدلنے والے پادری تھے، لہٰذا اسے فے سے شروع فرمایا گیا کہ معلوم ہو کہ وہ سب کفر کی شاخیں تھیں اور یہ کفر کی جڑیں. ویل اور یس اور ویب عرب میں وہ کلمات ہیں جو مصیبت زدہ کو دیکھ کر بولے جاتے ہیں، لیکن ویہ اور یس کو ترس کھا کر بولتے ہیں، جس کے معنی ہوتے ہیں کہ افسوس، اور ویل اور وہب بد دعا کے لیے استعمال کرتے ہیں. یعنی جو الفاظ عربی میں جو اس زمانے میں جو استعمال ہوتے تھے وہ بتایا جا رہا ہے کس کے لیے کیا الفاظ استعمال ہوتے تھے، جس کے معنی ہیں خرابی اور خواری، یعنی مصیبت سے کبھی نہ نکلیں. جیسے امیر آدمی فقیر بے نوا پر ترس کھا کر افسوس تیری غریبی پر، اور حاکم مجبور سے کہے افسوس تیرے حال پر. پہلا افسوس عطا کی تحمید ہے اور دوسرا افسوس رحمت کا، اور ویل عذاب کا دروازہ ہے. ویل یعنی عذاب، یعنی ایسا عذاب جس سے جو ہے نا برداشت اور تباہی، یعنی ایسا ہے کہ بہت یعنی برباد اور تباہ ہو جانا بولتے ہیں نا، کوئی ایسی چیز آ کے جو نا ان کو برباد اور تباہ کر دینا، اس کو ویل لفظ استعمال ہوتا، اور یہ عذاب کا دروازہ ہے. ایک بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا وَيَحَ کی ام المؤمنین، اس لفظ پر پریشان ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، یہ کلمات رحمت کا ہے، اس سے پریشان نہ ہو. ویل سے پریشانی ہونی چاہیے. تفسیر عزیز میں لکھا ہوا ہے. خیال رہے کہ قرآن کریم نے یہود علماء اور نماز میں سستی کرنے والوں اور کم تولنے والوں کے لیے ویل فرمایا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. پھر سے پڑھتا ہوں، غور سے سنیے. خیال رہے کہ قرآن کریم
قرآن کریم میں یہود علماء، یہ جو عالم تھے جو توریت کو بدلے، یہ لوگ کے متعلق، نماز میں سستی کرنے والوں کے متعلق اور کم تولنے والوں کے متعلق، یہ تینوں کے لیے قرآن نے ویل فرمایا، یعنی ایسا عذاب جو برباد اور تباہ کر دے۔ اور حدیث شریف میں مسائل چھپانے والے علماء اور بے علم فتوے دینے والے جہلا کے لیے اور رب کی قدرتوں میں غور نہ کرنے والے عوام کے لیے ویل فرمایا۔ تو یہ سارے لوگوں کے لیے ویل لفظ استعمال ہوا۔ تو پہلے تھے یہود کے علماء، نماز میں سستی کرنے والے، کم تولنے والے، حدیث شریف میں مسائل چھپانے والے عالم، اور جاہل علماء جو ہے نا فتوے جو لگاتے ہیں، ان سب کے لیے قرآن کریم نے ویل فرمایا ہے۔ غرض کہ قرآن و حدیث میں مختلف مجرموں کے لیے یہ لفظ بولا گیا ہے، نیز ویل کی تفسیر بھی مختلف آئی ہے۔ چنانچہ بعض روایت میں ہے کہ ویل جہنم میں ایک آگ کا پہاڑ ہے جو مجرموں پر گر کر ان کے جسم کو پاس پاس کر دے گا۔ بعض میں ہے کہ ویل جہنم میں ایک گہرا غار ہے جس میں مجرمین ڈالے جائیں گے۔ بعض روایت میں ہے کہ ویل جہنم میں ایک نہایت گرم پتھر ہے جس پر مجرموں کو چڑھایا جائے گا یا اتارا جائے گا۔ بعض میں ہے کہ ویل ایک ندی ہے جس میں دوزخیوں کا خون اور پیپ بہتا ہوگا اور مجرموں کو وہی پلایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بعض روایت میں ہے کہ ویل جہنم میں ایک کنویں کا نام ہے جس میں کافر ڈالے جائیں گے اور 40 برس تک اس کی تہ تک نہ پہنچیں گے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ویل ایک دردناک عذاب کا نام ہے، تفسیر کبیر میں بھی اور تفسیر عزیز میں بھی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ بہت ایک دردناک عذاب کا نام ویل ہے جو لفظ یہاں استعمال ہوا۔ ان سب روایتوں کو اس طرح کر دو کہ ویل کے معنی ہیں فوری اور سخت عذاب، لیکن قیامت میں اس کا ظہور مختلف طرح سے ہوگا۔ جیسا مجرم کا جرم ویسا ہی اس کے لیے ویل۔ مورخین علماء کا ویل آگ کا پہاڑ، یعنی جو علماء توریت میں جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بدل دیے، جو آیتوں کو بدل دیے، ان کے لیے جو ہے نا ویل ایک عذاب کا پہاڑ ہوگا آخرت میں۔ متکبر کا ویل غار، یعنی جو انا میں ڈوبے رہیں گے، جو متکبر ہوں گے ان کے لیے وہ غار۔ ظالم چودھریوں کا ویل گرم پتھر، اور شراب خوروں کا ویل خون اور پیپ کی ندی، اور عام کافروں کا ویل جہنم کا کنواں۔ یہ تفسیر عزیزی میں ایسا مختلف بیان کیا گیا ہے۔ لہذا قرآن و حدیث میں ویل مختلف معنی میں ہے، کم تولنے والوں کا علیحدہ ویل، نماز میں سستی کرنے والوں کا علیحدہ۔ للذین یکتبون الکتاب، یا تو کتاب سے بدلی ہوئی کتاب مراد ہے اور یہی یکتبون کا مفعول ہے، یعنی ان علماء کے لیے ویل ہے جو بدلی ہوئی کتاب لکھتے ہیں، صحیح نہیں لکھتے۔ یکتبون کا مفعول اور کتاب سے پہلی فی چھپا ہوا ہے جس کی وجہ سے کتاب منصوب ہے، یعنی اپنی طرف سے گھڑے ہوئے مضامین کتاب میں لکھتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ لغت میں ہر تحریر کو کتاب کہتے ہیں، چنانچہ بولتے ہیں قد جاء کتاب اخی، میرے بھائی کی کتاب، یعنی خط آیا۔ یعنی لغت میں جو ہے نا کوئی بھی مضمون کو جمع کر اس کو کتاب کہتے ہیں۔ تو ایسا بھی بول دیتے کہ بھائی میرے بھائی کی کتاب ہے، یعنی خط آیا۔ اصطلاح میں مختلف مضامین کے مجموعے کو کتاب کہتے ہیں۔ اصطلاح میں کئی مضامین کو ملا دے تو وہ کتاب بن جاتی ہے۔ اور ایک مضمون کو رسالہ، اور اگر صرف ایک ہی چیپٹر ہو یا ایک جو ہے نا ایک چیز کے بارے میں بولا گیا ہو تو اس کو مضمون بولیں گے، رسالہ بولیں گے۔ شریعت میں آسمان سے نازل شدہ ایک مضمون کو صحیفہ کہتے ہیں، اور شریعت میں اگر سمجھیے ایک مضمون آیا، یعنی ایک چیپٹر آیا یا کوئی ایک بارے میں جو ہے نا کچھ بات آئی تو اس کو صحیفہ کہا گیا۔ اور بہت سے مضامین کے مجموعے کو کتاب، اور جب بہت سے مضامین مل گئے تو اس کو کتاب کہتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں اسے بہت سارے مضامین مل جائیں گے، آپ ہر چیز کے بارے میں آپ کو مل جائے گا تو اس کو کتاب کہتے ہیں۔ اگر یہاں لغوی معنی مراد ہے تو مطلب ظاہر ہے، یعنی اپنے ہاتھ سے تحریر لکھ کر رب کی طرف نسبت کر دیتے ہیں، اور اگر شرعی معنی مراد ہو تو فی پوشیدہ ہے۔ بِأَيْدِيهِمْ، اپنے ہاتھوں سے، یعنی نہ تو بگڑی ہوئی کتاب نقل کرتے ہیں اور نہ کسی سے کہہ کر بگاڑتے ہیں، اور نہ بے خبری اور نادانی سے بگاڑتے ہیں۔ یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ توریت بدلنے والے، بدلی ہوئی کو نقل کرنے والے اور اس کی اشاعت کرنے والے اس کے اس عیب کو چھپاتے ہیں۔ یوں ہی بدلنے والے سب مجرم ہیں، یعنی جو خود سے ہاتھ سے بدل دیا ہو وہ، اور بعد میں پھر وہ بدلی ہوئی توریت کو لے کے اس کو چھاپنے والے، اس کو بڑھانے والے، اس کو آگے تک پہنچانے والے، جان کر کے یہ بدلی ہوئی ہے، یہ سب جو ہے نا اس میں مجرم ہے۔ ایدی بمانے قوت و طاقت، جیسے چوری کرنے والا، کرانے والا، چوری کا مال گھر میں رکھنے والا، چوری کا رازدار، سب مجرم ہے۔ چاہے چوری کرنے والا ہو، چوری کا مال گھر میں رکھنے والا ہو، چوری کرانے والا ہو، اور جو ہے نا چوری کا راز کو چھپانے والا، یہ سب مجرم ہیں۔ ایسے ہی یہ سب لوگ بھی مجرم، پھر یہی نہیں کہ چھپکے سے بگاڑ رکھ دیں گے، بلکہ ثم یقولون ھذا من عند اللہ، لوگوں کو وہ بدلی عبارت دکھا کر کہتے ہیں کہ یہ رب کی طرف سے آئی ہوئی آیت ہے۔
حاضہ سے بگڑی عبارت کی طرف اشارہ ہے، غرض کہ وہ پے در پہ تین جرم کرتے ہیں: ایک کتاب الہی کو بگاڑنا، دوسرے اس بگڑی ہوئی کو رب کی طرف نسبت دینا، اور تیسرے رب پر اتنا بڑا جھوٹ باندھنا جس سے کہ یہ یہود موجودہ اور آئندہ نسلیں گمراہ ہوتی رہیں۔ لطف یہ ہے کہ انہوں نے اتنے بڑے جرم کیوں کیے؟ محض اس لیے کہ یشترو بھی ثمنا قلیلا، تاکہ ان بڑے گناہوں سے تھوڑے دام وصول کر لیں، یا تو اس طرح کے لوگ ایمان نہ لائیں بلکہ ہمارے پھندے میں پھنسے رہیں جس سے ہماری آمدنی برقرار رہے، یا مالدار یہودیوں سے رشوت لے کر توریت کی سخت احکام نرم کر دیتے تھے۔ تھوڑے سے فنا ہونے والے نفع کے لیے ایمان جیسی دولت چھوڑ دینا بڑی بدبختی ہے۔ خیال رہے کہ ہاں کا مرجع یا تعریف شدہ کتاب ہے، یا ان کا تحریف کرنا یعنی تحریف کردہ کتاب کے عوض یا تحریف کرنے کے عوض تھوڑی قیمت لے لیتے، یعنی بولتے نا حیرت ہے، بولے اتنا بڑا گناہ بس اتنے سے دام کے لیے، اتنی چھوٹی چیز کے لیے، تو اس طرح بولا گیا۔ دنیا آخرت کی قیمت ہے، اور کتنی بھی زیادہ ہو آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہے، اس لیے اس کو ثمناً قلیلا فرمایا گیا۔ ثمن قلیل کے بہت نکات ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں، اس سے پہلے بھی گیا ڈسکشن۔ خیال رہے کہ ان سب جرمانوں کا بدلہ ایک ہی ویل نہیں بلکہ فویل لہم، ان کو چند قسم کے قوریاں اور ویل ملیں گے، جن میں سے ایک قسم کی بڑی قوری اور سخت ویل تو مما کتب ایدیہم، ان کے اس لکھنے اور کتاب الہی کو بگاڑنے کی وجہ سے ہوگا۔ یعنی بہت سارے بڑے بڑے عذاب آئیں گے، لیکن سب سے بڑا عذاب کس میں کیا آئے گا؟ وہ کتاب بدلنے کے لیے۔ وویل لہم، اور دوسری قسم کا سخت ویل اور سخت رسوائی مما یکسبون، ان کی حرام کمائی اور رشوت ستاشی کی وجہ سے ہوگا۔ یکسبون کسب سے بنا ہے، کسب فاعل کو نفع دینے والے یا نقصان دور کرنے والے کام کو کہتے ہیں، اس لیے خدا کے نام کو کسب نہیں کہتے اور نہ اس کو کاسب کہتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے ذاتی نفع اور نقصان سے پاک ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یکسبون سے علماء یہود کی ساری بدعملیاں مراد ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ بیان ہوا ہے کہ اس جگہ کتبت ماضی اور یکسبون مضارع فرمایا گیا، کیونکہ انہوں نے کتاب کی تحریف تو ایک بار کر لی تھی، مگر اس تحریف شدہ کتاب سے روٹیاں عمر بھر کھاتے رہے، جیسے کوئی یعنی جالساز جھوٹی سرکاری مہر بنا کر رکھ لے اور اس سے ہمیشہ غلط پلت بنا کر روپیہ کماتے رہے۔ یعنی مثال دی جا رہی ہے کہ بھئی ایک تحریف تو ایک بار کرے، لیکن وہ تحریف شدہ جو چینج توریت تھی اس کو یوز کر کے جو ہے نا پیسے کماتے رہے، اپنی زندگی یعنی عمر بتاتے رہے۔ بالکل ایسے ہی جیسے کوئی نہ کوئی گورنمنٹ سرونٹ مثال کے طور پہ کوئی جو ہے نا جعلی سیل بنا کے رکھ لیا اپنے پاس، اور وہ چھپے مار کر جو ہے نا لوگوں سے پیسے کماتا ہو۔ تو خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ ان علماء یہود کا یہ حال ہے کہ امیروں کو راضی کرنے اور اپنی سرداری قائم رکھنے کے لیے غلط مسائل اور جھوٹی روایتیں توریت شریف میں لکھ کر لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، اور نہایت دلیری سے کہہ دیتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، یعنی توریت کی اصل عبارت ہے۔ اگر یہ کسی پرانی لکھی ہوئی کتاب کو اپنی خوش عقیدگی سے من عند اللہ کہہ دیتے تو بھی ایک بات تھی، غضب تو یہ ہے کہ خاص اپنے ہاتھ سے لکھے ہوئے کو من عند اللہ ہی کہہ دیتے ہیں۔ یہ دین فروشی، بے ایمانی، خدا پر جھوٹ باندھنا اور اس کی کتاب کو بگاڑنا ایسے سنگین جرم کس لیے ہیں؟ صرف چند پیسے کمانے کے لیے۔ تف ہے ان کے اس لکھنے پر اور لعنت ہے ان کی اس کمائی پر۔ تف کو بھی لعنت، یعنی تف یعنی بولتے ہیں نا تھوکنا، بولتے ہیں نا ویسا، یعنی بہت بڑی لعنت۔ اس آیت سے چند فائدے حاصل ہوئے۔ پہلا فائدہ، گمراہ کن کتابیں اور جھوٹے مضامین گمراہ کرنے کے لیے لکھنا اور چھاپنا حرام ہے۔ ہاں، کسی کے غلط مضامین کو ما تردید شائع کر دینا جائز بلکہ سنت الہی ہے۔ دوسرا فائدہ، حرام کام پر اجرت لینا حرام اور اس کا استعمال کرنا سخت گناہ، لہٰذا ناچ گانے وغیرہ کی اجرت حرام ہے۔ یعنی کوئی حرام کام سے پہلا فائدہ یہ بتایا گیا کہ بھئی سیدھی بات ہے کہ کوئی غلط پلت چیز قرآن میں یا حدیث پاک میں یا کوئی بھی یعنی دینی کتاب میں چھاپ رہے تو اس کے بہت بڑے اس کا ویل ہے، یعنی اس کی وہ گناہ ہے بہت بڑا۔ دوسرا فائدہ یہ کہ حرام کی اجرت لینا حرام ہے، یعنی پہلے سے جو کام حرام ہے، ناچ گانا حرام ہے تو وہ کر کے جو ہے نا پیسے لے رہے ہیں مثال کے طور پر، تو وہ حرام ہے۔ تیسرا فائدہ، حرام مال چاہے جانبین کی رضا مندی سے دیا جائے مگر وہ حرام ہے۔ علماء یہود کو ان کے جوہلا تحریف کے عوض رضا مندی سے مال دیتے تھے مگر وہ حرام رہا۔ اسی طرح رشوت و سود وغیرہ اگرچہ رضا مندی سے دیا جائے مگر وہ حرام ہیں۔ یعنی ان کو معلوم تھا علماء کہ ہم نے ہی لکھا ہے، اور جو جوہلا تھے ان کو ہی معلوم تھا کہ بھائی جو امیر زادے بھی تھے ان کو ہی معلوم تھا کہ جو نا ہمارے فائدے کے لیے لوگ چینج کرے، اس کے بعد بھی ان کو مال دیتے تھے، تو جو دینے والا لینے والا یہ سب جو ہے نا مال وہ حرام ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے نا سود اور رشوت کسی بھی مسئلے میں جو ہے نا حرام ہے۔
چوتھا فائدہ، قرآن پاک کا ترجمہ، اس کی تفسیر، صورتوں کے نام، وقف اور رابع اور ثالث کے علامتیں اس طرح لکھنا کہ جس سے قرآن میں اور ان میں فرق نہ رہے، حرام ہے، کیونکہ اس سے اصل قرآن متشابہ ہو جائے گا اور یہ تحریف ہے۔ اسی لیے نصف، رابع اور رکوع کی علامتیں اس کی حاشیے پر لکھی جاتی ہیں، اور صورتوں کے نام اور ترجمہ اگرچہ قرآن کے ساتھ ہی لکھے جاتے ہیں، مگر خطوط کھینچ کر تحریر وغیرہ میں بہت طرح فرق کر دیا جاتا ہے تاکہ رب کا کلام ہمارے کلام سے مل نہ جائے۔ بلکہ فقہا فرماتے ہیں کہ کلام الہی کو نستعلیق یعنی اردو خط میں لکھنا منع ہے، نیز یعنی عربی تحریر میں لکھنا ضروری ہے، بلکہ چاہیے کہ قرآن کی تحریر میں مصنف عثمانی کی پیروی کی جائے۔ اسی طرح پڑھے میں بھی فرق ضروری ہے۔ یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ جو اللہ کا کلام ہے اس میں اگر ٹرانسلیشن بھی لکھ رہے یا کچھ حاشیے لگا لے یا رکوع وغیرہ کی علامتیں بتا رہے، صورتوں کے نام لکھ رہے، کہاں نازل ہوا لکھ رہے، تو اکثر دیکھو قرآن میں آپ بولتے ہیں نا مکی ہے کر کے، تو الگ طریقے سے لکھا ہوتا ہو، جیسے قرآن عربی میں لکھا جاتا نا وہی ٹیکسٹ میں وہی فونٹ میں نہیں لکھتے، اس کو الگ لکھ دیتے ذرا، تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ قرآن پاک نہیں ہے بلکہ یہ آپ کی بتانے کے لیے آپ کو لکھا گیا ہے۔ قرآن پاک کا کلام جو ہے نا وہ ایک سا لکھا جاتا، تو یہ چینج ضروری ہے، ورنہ جو ہے نا اس میں وہ ویسا لکھ دینا مثال کے طور پر جیسا الحمدللہ رب العالمین جیسا لکھا ہوا ہے، اگر وہی فونٹ سے جو ہے نا سورہ فاتحہ بھی لکھ دیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیں گے، اور مکے میں مدینے میں جو بھی لکھنا ہے لکھ دیں گے، تو پھر جو ہے نا وہ حرام ہے، وہ جائز نہیں ہے، اس لیے اس کو علیحدہ لکھا جاتا۔ آپ کوئی بھی پرنٹڈ قرآن اٹھا کے دیکھو یہ آپ کو الگ دکھیں گا، اس کا فونٹ الگ رہتا، اس کو الگ سے ہائی لائٹ کر کے بتا دیا جاتا۔ ویسے ہی جو ہے نا جو ترجمہ بھی لکھتے قرآن میں، ترجمہ بھی جو ہے نا الگ سے لکھا جاتا، بتا دیا جاتا کلیئرلی کہ یہ ترجمہ ہے، اس کا قرآنی الفاظ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ پانچواں فائدہ، حرام روپیے سے جو چیز خریدی جائے وہ حرام، وہ بھی حرام ہے۔ دیکھو بڑا خطرناک بات ہے، یعنی سود حرام ہے، رشوت حرام ہے، اور حرام پیسے سے جو چیز بھی خریدی جائے وہ بھی حرام ہے۔ رشوت یا سود کے روپیے سے غلہ وغیرہ جو خریدا جائے سب حرام ہے۔ حرام مال کو راہ خدا میں خیرات کرنا حرام ہے، اور اس پر ثواب کی امید رکھنا کفر ہے۔ آپ حرام لے کے جو ہے نا خیرات وغیرہ کر کے امید رکھ رہے کہ مجھے جو ہے نا اس کا جو ہے نا اجر ملے گا، تو وہ کفر ہے سیدھا سیدھا، جیسے یکسیبون کے عموم سے معلوم ہوا۔ چوتھا فائدہ، الحمدللہ کہ قرآن کریم جیسا آیا ویسا ہی محفوظ ہے۔ صحابہ کرام نے نہ قرآن بدلا نہ اس کا کوئی حکم، ورنہ اگر ایک آیت یا ایک حکم بدلا ہوتا تو بدلنے والے بھی مجرم ہوتے، اور بدلنا دیکھ کر خاموش رہنے والے بھی، اہل بیت بھی ان میں داخل ہو جاتے، اور یہ سب مجرم ہوتے، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ تو ایسا ہوا ہی نہیں، جیسا آیا ویسی پہنچا، ورنہ جو ہے نا کوئی ایک صحابی بھی اگر بدلنے کی کوشش کرتے اور دوسرے صحابی اگر خاموش ہوتے تو سب گنہگار آتے، معاذ اللہ معاذ اللہ، اور اہل بیت اس وقت موجود تھے، وہ سب اس میں شامل ہو جاتے۔ تو بولے ایسا ہوا ہی نہیں، جیسا نازل ہوا ویسا ہم تک پہنچا۔ یہ الحمدللہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے، کرم ہے مالک کا۔ خیال رہے کہ اعراب قرآن بھی قرآن کی طرح نازل ہوئے کہ حضرت جبرائیل نے الحمدللہ کے دال کو پیش اور اللہ کے نام کو زیر پڑھا، مگر ان اعراب کا لگانا بعد میں ہوا تاکہ عربی سے ناواقف اترے ہوئے اعراب کو غلط نہ پڑھیں۔ یہ کتاب میں غلط نہیں بلکہ صحیح کی رہبری ہے۔ دیکھو بہت زبردست نقطہ بولا گیا یہاں پہ، یعنی زیر زبر وغیرہ جو بعد میں لگایا گیا قرآن میں، پہلے قرآن کیسا تھا، صرف عربی میں لکھتے تھے اور ان کو عربی پڑھنا آتا تھا، تو وہاں پہ زیر زبر نقطے نکات نہیں تھے، یہ سب بعد میں آئے۔ لیکن کیا بولتے ہیں کہ جب جبریل امین پڑھے تو الحمدللہ پڑھے، یعنی زیر اور زبر کے ساتھ پڑھے، تو مطلب کیا تھا، وہ پہلے سے تھا، ہاں لیکن بعد میں لگایا گیا تاکہ لوگوں کو اس کی پڑھنے کی سہولت ہو۔ غرض کے قرآن کے اعراب احکام سب محفوظ ہیں، اس لیے حضرت خلفا نے اپنی خلافت میں یہی قرآن پڑھا، اس پر ہی عمل کیے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہے کہ اس آیت میں 3 جگہ ویل کیوں فرمایا گیا، ایک جگہ ہی کافی تھا؟ یہ سوال ہوا۔ جواب، پہلے ویل میں اجمال ہے، اس سے شبہ ہوتا تھا کہ شاید تحریف کرنے اور جھوٹ بولنے اور حرام کمائی کرنے پر ویل ہے، فقط ایک کام کرنے میں کوئی خرابی نہیں، اس کو دفع کرنے کے لیے اگر ہر فعل میں علیحدہ علیحدہ ویل فرمایا گیا، یعنی کلیئرلی آپ یہ مت سمجھو کہ جو ہے نا بھائی ایک ہی چیز کا آپ کو گناہ ملے گا، بس تعریف کرے اس کا ملے گا، بعد میں اس سے روپیہ لیے وہ نہیں ملے گا، جھوٹ بولے تہمت لگائے وہ، یعنی ہر وہ چیز کے لیے علیحدہ علیحدہ بتا دیا گیا کہ یہ سب جو ہے نا بہت بڑے شدت والے گناہ ہیں، شدت والا عذاب ان پر ہوگا، بہت بڑا شدت والا عذاب ان پر ہوگا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن لکھ کر فروخت کرنا حرام ہے جو یہ کاروبار کرتے ہیں، کیونکہ اس آیت میں کتاب الہی لکھ کر اجرت لینا پر ویل فرمایا گیا ہے۔ نیز ابراہیم نقعی اور عامش نے قرآن لکھنے کی اجرت سے منع فرمایا، اس پر یہی آیت پیش کی۔ عبداللہ ابن یزید ختمی اور قاضی شریخ نے فرمایا کہ کتاب اللہ کی قیمت مت لو۔ حضرت مطرف فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنگ میں ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ تھے، مال غنیمت میں وہ کتابوں کا صندوق بھی آیا جن میں سے ایک میں توریت یا انجیل تھی، لشکر میں ایک عیسائی
مزدور تھا، اس نے یہ کتاب خریدنا چاہیے۔ مسلمانوں نے بیچنا کتاب اللہ کو یعنی بیچنا مکرو جانا، اس کو کتاب تو مفت میں دے دی اور صندوق کے 2 درہم میں فروخت کر دیے۔ بہت سے بزرگان دین حتیٰ کہ امام اعظم کے استاد حضرت حماد بھی قرآن کریم کی یا تجارت مکرو جانتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر جب بازار میں کسی کو قرآن شریف بیچتے ہوئے دیکھتے ہیں تو فرماتے کہ کاش میری زندگی میں کوئی حاکم پیدا ہو جو قرآن بیچنے والے کے ہاتھ کٹوائے۔ حضرت عثمان ابن مسعود اور دیگر صحابہ کرام بھی قرآن کی تجارت بری جانتے تھے۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کے زمانے میں قرآن بیچنے کا رواج نہ تھا، بلکہ لوگ سادہ کاغذ اور قلم دوات لے کر ممبر کے پاس بیٹھ جاتے اور ہر پڑھے لکھے مسلمان سے 1-2 ورق لکھوا لیتے تھے۔ اس آیت اور ان آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن لکھائی چھپائی کی اجرت حرام ہے۔ دیکھو یہ پورا سوال ہوا، یعنی جو ریفرنسز بتائی گئی، جو صحابہ کرام اس کو غلط جانے، وہ سب بتا کے سوال ہوا کہ بھائی اب جو ہے نا جو قرآن پرنٹ کر رہے، جو قرآن اشیاء مارکیٹ میں لے کے آ رہے، بولے وہ سب جو ہے نا حرام ہے۔ تو اس کا جواب سنیے۔ اس آیت کا ترجمہ غلط سمجھا۔ علماء یہود صحیح توریت لکھ کر فروخت نہ کرتے تھے، بلکہ اس میں اپنی تحریف کو غلط کرتے، اور یہ فعل بغیر اجرت بھی حرام ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ یقولون ھذا من عند اللہ، نیز ان کے لکھنے پر ویل علیحدہ فرمایا گیا اور کمائی پر علیحدہ۔ بے شک چاروں خلفاء کے زمانے میں قرآن پاک کے فروخت کرنے کا رواج نہ تھا۔ یہ بدعت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے آخری زمانے میں مروج ہوئی، لیکن یہ بدعت حسنہ ہے، سیاح نہیں۔ شروع میں علماء نے اس آیت کی وجہ سے اس کو منع کیا، بعد میں غور سے معلوم ہوا کہ اس کے حرام ہونے کی کوئی وجہ نہیں، کیونکہ یہ روشنائی کاغذ کی قیمت ہے اور لکھنے کی اجرت۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس، محمد ابن حنیفہ، امام جعفر صادق اور امام محمد باقر، یہاں تک کہ حسن بصری رضی اللہ عنہ نے بھی اس کو جواز کا فتویٰ دیا، اور بعد میں اس جواز پر علماء کا اجماع ہو گیا۔ یہ تفسیر عزیز میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی کیا بتایا جا رہا ہے کہ بھئی اس وقت چاروں خلیفہ جب تک تھے، جب تک بھی جو ہے نا قرآن بیچنا کرنا پرنٹ ہونا یہ سب نہیں ہوتا تھا، لیکن بعد میں اس کی ضرورت پڑی۔ حضرت معاویہ کا جب دور چل رہا تھا تو اس وقت یہ نا ہونا شروع ہوا، اور اس کو بدعت حسنہ، پھر اس کو بھی جو ہے نا اچھی والی بدعت مان لی گئی، کیونکہ بہت سارے اہل بیت اطہار اور بہت سارے جو ہے نا بڑے بڑے اکابر ائمہ اس وقت جو موجود تھے، سب نے کہا کہ ہاں ہی گئی، کیونکہ لوگوں تک پہنچنا چاہیے نا، تو پہنچے گا کیسے پھر؟ اور یہ بھی بولتے کہ جو ہے نا جو ویل جو آیا وہ کس پہ آیا؟ آیت بدل کر پھر اس کو چھاپ کر جو ہے نا پھر اللہ کا کلام بول کے جھوٹ بول کے بیچنے پر ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے نا قرآن آج جو بیچا جاتا مثال کے طور پر، تو اس کی قیمت جو ہے نا وہ انک کی اور پرنٹنگ کی، پیپر کی قیمت لی جاتی، کلام کی اجرت کر کے سب کوئی سوچ کے نہیں لیتا۔ اور ایک اعتراض یہاں پہ ہے کہ اس آیت میں پہلے علماء یہود کے 3 عیب بیان کیے گئے: توریت کی تحریف کرنا، اس کو رب کی طرف نسبت دینا، اور اس پر روپیہ لینا، لیکن ازاں فقط تحریف اور کمائی پر بیان کیا گیا۔ کیا جھوٹی نسبت کرنے پر ویل نہ ہوگا؟ ایک سوال ہوا، دیکھیں اس پہ جواب لکھنے میں یہ داخل ہو گیا تھا کیونکہ لکھنا اسی لیے تھا، لہٰذا اس کے علیحدہ ذکر کی ضرورت نہ تھی۔ وہ لکھے اس لیے تھے کہ جو ہے نا جھوٹ ان کو بیچنا تھا، اس کے لیے اس پر سیدھا اندیشہ ہو گیا۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ گناہ نفس کی بیماری ہے، اس کے 4 درجے ہیں۔ اب دیکھیے یہ بہت غور سے سنیے، صوفیہ کرام کیا فرماتے ہیں؟ کنٹینیوس گناہ کرنا، ہمیشہ جو ہے نا گناہوں میں ملوث ہونا، اس کی وجہ یہ کیا ہے معلوم ہے؟ اس کی یہ نفس کی بیماری ہے، اس کے 4 درجے ہیں، یہ بیماری کے 4 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ کہ گناہ گار گناہ کو برا جان کر کرے اور اپنے کو اس پر ملامت بھی کرتا ہے، یہ حالت قابل علاج ہے۔ تو پہلا درجہ کیا ہے کہ بھئی وہ گناہ کرتا اور جو ہے نا اپنے آپ کو ملامت بھی کرتا ہے کہ ارے مجھ سے گناہ ہو گیا، یہ غلط ہو گیا، مجھ سے نہیں کرنا چاہیے تھا، میں کیوں کرا ایسا، توبہ توبہ، استغفار استغفار، تلا تلا، جو بھی ہے مثال کے طور پر۔ تو یہ جو درجہ ہے یہ قابل علاج ہے، اس کا علاج ہو سکتا۔ دوسرا یہ کہ گناہ کا احساس ہوتا رہے، یہ حالت بھی قابل علاج تو ہے مگر مشکل۔ بولے اپنے آپ کو جو ہے نا تنبیہ وغیرہ نہیں کرتے، بولے معلوم ہے کہ غلط کر رہے لیکن کرتے بیٹھتے، بولے یہ بھی جو ہے نا علاج ہوتا مگر بہت مشکل سے ہوتا۔ تیسرا درجہ یہ کہ گناہ کا احساس بھی نہ رہے اور نصیحت کرنے والے کو دشمن جانے، اس کا علاج بہت مشکل ہے۔ بولے تیسرا درجہ وہ ہے کہ گناہ کو برا بھی نہیں سمجھتے، اور اگر کوئی روک دیا تو اس سے بھڑ جاتے، اس کو ملامت کرتے مثال کے طور پر۔ تو یہ جو ہے نا اس کا علاج بہت مشکل ہے۔ اگر تقدیر سے کوئی قابل روحانی طبیب مل گیا تب تو خیر، ورنہ اس کا انجام ہلاکت روح ہے۔ اب چوتھا درجہ یہ کہ گناہ کو اچھا سمجھے اور اس پر فخر کر کے اس کی اشاعت کرے، اور چاہے کہ لوگ اس کے گناہ کی تعریف کریں، اس کا علاج قریباً غیر ممکن ہے۔ یعنی کوئی غلط کام کر رہے اور اس پہ جو ہے نا خوش ہو رہے کہ جان بوجھ کر جو ہے نا خوش ہو رہے کہ صحیح ہے مثال کے طور پر، اور یہ بھی چاہ رہے کہ لوگ اس کی تعریف کریں مثال کے طور پر، تو یہ جان بوجھ کر کرنا، یہ ایسا ہونا، پھر اس کا کوئی علاج نہیں ہے، یہ ایسی بیماری ہے نفس کی جو ہے نا، اس کا علاج ناممکن ہے، غیر ممکن ہے۔
علماء یہود کی بیماری اسی درجے کی تھی جس کے متعلق رب نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی شفا یعنی ایمان سے مایوس کر دیا۔ جو شخص اپنے گناہ پر تعریف کرائے اور اس تعریف سے خوش ہو، اس بیوقوف کی طرح ہے جس سے کوئی مسخرہ کہے کہ آپ کے پیخانے کی خوشبو عنبروں کی طرح ہے اور وہ اس پر خوش ہو۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، کیا وہ مثال دے کے سمجھائی جا رہی ہے کہ ایسا بیوقوف ہے کہ جو گناہ کر کے اپنے گناہ پہ خوش ہو، وہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جو ہے نا کوئی کہہ دے کہ بھائی آپ کے جو ہے نا ٹوائلٹ سے جو ہے نا عنبر اور مشک کی خوشبو آ رہی، اور یہ یقین کر کے اس پہ خوش ہو، ایسی بات، ایسی مثال دی جا رہی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، غور تو کریں۔ تو یہاں پہ اس معاملے میں جو ہے نا ہم کو عبرت پکڑنی ہے کہ کیا حال ہے ہمارا مسلمانوں کا۔ بولے کیسے کیسے بڑے بڑے بدکاریوں پہ، حرام کاریوں پہ جو ہے نا ہم خوشی ظاہر کرتے ہیں اور فخر ظاہر کرتے ہیں، ہاں دکھاوے پہ جو ہے نا فخر ظاہر کرتے ہیں۔ بچوں کو حرام کاریاں سکھا کے جو ہے نا اس پہ خوش ہو جاتے ہیں مثال کے طور پر، جب وہ کرتے ہیں تو اس کو بڑا شائع کرتے ہیں، چھاپتے ہیں، لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو ہمارا بچہ ایسا کرا مثال کے طور پر، اسے فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو ذرا عبرت پکڑو، ذرا غور کرو یہاں کیا بولا جا رہا ہے۔ یہ اصل میں ایک نفس کی بیماری ہے، جو غلط کو غلط نہیں جانتے، اچھا سمجھ کے جو ہے نا پھر اس کو شائع کرتے اور لوگوں کی تعریف اس پہ جو ہے نا معتبر یعنی اس کو سمجھتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج کے دور میں بھائی جو ہے نا عورتوں کے متعلق جو ہے نا بہت ساری چیزیں ہیں جو آن لائن اپنی فوٹوز ڈال دیتے ہیں، آن لائن جو ہے نا مہندی ڈال دی، اس کا ڈیزائن کی فوٹو ڈال دی ہے اور لوگ اس پہ تعریف کر رہے ہیں، کمنٹس مار رہے ہیں اور آپ خوش ہو رہے ہیں۔ تو یہ اسی زمرے میں تو آ گیا نا، کیونکہ تم جو غلط ہے جو حرام ہے اس کو صحیح جان کر جو ہے نا تم اس پہ خوش ہو رہے ہو اور لوگوں کی تعریف تم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ محفوظ رکھے۔ تو سوچئے کس درجے میں ہم ہیں، اپنے ایکٹیویٹیز پہ ذرا غور کریں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ویل ہے اس متکبر واعظ کے لیے جو لوگوں کی دست بوسی پر فخر کرے اور اپنے ہر کلام کے سامعین سے تعریف چاہے۔ اللہ اکبر، کیا فرماتے صوفیہ کرام؟ بولے وائل ہو یعنی وہی یعنی دردناک برداشت کے باہر جو عذاب ہے، بولے وہ ہو کس کے اوپر؟ بولے ایسے عالم پر ہو، ایسے علماء پر ہو، ایسے یعنی پیر پر ہو جو ہے نا دس بوسی سے لوگ اس کی دس بوسی کرتے تو خوش ہوتا مثال کے طور پر، اور جو ہے نا یعنی بولتے نا وہ انا، بولے میں بڑا کرو ورنہ کچھ نہیں، بولتے نا ایسا کوئی محبت سے ادب سے کر رہا وہ الگ بات ہے، ورنہ جو ہے نا اس پہ جو ہے نا کنڈیشن لگا دینا اور جو ہے نا یہ چاہے کہ ہر کوئی جو ہے نا اس کی تعریف کرتا رہے اور وہ تعریف سے خوش ہوتے ہیں مثال کے طور پر، تو بولے ایسے عالم پر، ایسے صوفی پر جو ہے نا وائل ہو۔ حضرت جنید بغدادی نے ایک بار واز میں فرمایا کہ میں واز کہنے کی اس لیے ہمت کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ فاسق و فاجر آدمی سے بھی اس دین کو قوت دے گا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، میں فاجر و فاسق ہوں، شاید اللہ میرے واز سے دین کو قوت دے دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ حفظنا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مثال ایسی ہے کہ جیسا بولتے ہیں نا سارے فرشتوں میں جبرائیل امین کا جو مقام ہے، ویسے سارے ولیوں میں جو ہے نا آپ کا ویسا مقام ہے۔ اور آپ کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے سنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں فاسق یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فاسق و فاجر سے بھی جو ہے نا دین کا کام لے لیتا ہے، دین کو قوت بخشتا ہے۔ اللہ اکبر، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے میں وہ فاسق و فاجر ہوں جس سے اللہ تعالیٰ دین کا کام لے رہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اس آیت سے ہم سب کو عبرت پکڑنی چاہیے کہ اگر انسان کی زندگی اللہ کے لیے ہو تو اس کے ہر عمل پر بے عنایت ثواب ہے، اور اگر نفس کے لیے ہو تو ہر عمل برباد بلکہ باعث عذاب ہے، چاہے وہ اچھا عمل ہو برا عمل ہو۔ اگر عمل میں بھی جو ہے نا ریاکاری ہے، دکھاوے کے لیے، انا کے لیے، اپنے بڑپن کے لیے کر رہے، گویا اچھا ہی کام کر رہے ہیں، گویا تم ہزاروں میں یعنی اناج بانٹ رہے، گویا تم ہزاروں میں پیسہ بانٹ رہے، جو تم ہزاروں میں جو ہے تقریریں کر رہے اور وہاں پر صرف اپنے نام اور ریا کے لیے کر رہے، تو سب برباد ہے، وہ عمل سب لائق قبول نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضور کے اوصاف چھپانے کے لیے توریت و انجیل بلکہ قرآن ڈھونڈنا کفر ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں، ان اوصافوں کو چھپانے کے لیے اگر قرآن بھی پڑھتے ہو اس نیت سے، توریت انجیل بھی ڈھونڈتے ہو اس نیت سے، تو سب کفر ہے۔ حضور کے اوصاف ظاہر کرنے کے لیے ان میں ہر چیز سیکھنا اور دیکھنا عبادت ہے۔ اگر سفروں کی کسی عدد سے وابستگی ہو تو ہر سفر شمار بڑھائے گا ایک سفر دہائی، یعنی مثال کے یہاں کیسی دی جا رہی ہے کہ صفر جو بولتے ہیں نا زیرو، بولے جب بھی کوئی فگر کے آگے زیرو لگ جاتا تو جو ہے نا اس کی ویلیو بڑھ جاتی، ایک صفر لگا دو تو جو ہے نا پھر وہ کیا ہو جاتا 10، یعنی صفر دہائی یعنی ڈبل ہو جاتا، اور ایک صفر تیسرا صفر لگا دو مثال کے طور پہ تو وہ 1000 ہو جاتا، چوتھا صفر لگا دو تو پھر وہ یعنی بے شمار ہو جاتا حساب کے اعتبار سے۔ مگر سفروں کی یہ ساری بہار اس کے ایک عدد پہ ہے، یعنی جو 1 پہلے لکھے ہیں آپ اور اس کے باجو زیرو لگا رہے تو 10 ہو گیا، اور ایک زیرو لگائے تو 100 ہو گیا، اور ایک زیرو لگائے تو 1000 ہو گیا، اور ایک زیرو لگاؤ تو 10,000 ہو گیا، اور ایک زیرو لگاؤ تو لاکھ ہو گیا، اور ایک زیرو لگاؤ تو 10 لاکھ ہو گیا۔ لیکن یہ سارے جتنے زیروز ہیں سب کی شان کس پہ ٹکی ہوئی ہے؟ اس ایک پر ٹکی ہوئی ہے، اور وہ ایک اگر ہٹ گیا تو ساتھ کتنے بھی صفر تم لکھ لو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔
ارے بغیر ون کے آپ 0 0 0 0 لکھتے بیٹھو، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ایک عدد سے ہے جس سے وابستہ ہے، اگر یہ عدد ہٹ جائے تو سارا کھیل بگڑ جائے۔ دنیا کا ہر کام صفر ہے، دنیا کا ہر کام زیرو ہی ہے۔ حضور عدد کا اگر ان سے تعلق ہے تو ہر کام پر بے حد ثواب، ورنہ ہر کام وبال ہے۔ تو جو ون جو لگا ہوا ہے پہلے، وہ کیا ہے؟ وہ حضور کی نسبت ہے۔ جب تک وہ قائم ہے تو ہر صفر کی ویلیو، ورنہ جو ہے نا سب بیکار ہے۔ زندگی، موت، سونا، جاگنا، سب کا یہ حال ہے۔ از روح البیان یعنی تفسیر روح البیان میں سب لکھا ہوا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار اصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اور کہا انہوں نے ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ مگر دن گنے ہوئے، فرما دو کیا ہے لیا تم نے نزدیک اللہ کے وعدہ، پس ہرگز نہ خلاف کرے گا اللہ وعدہ اپنا، یا کہتے ہو تم اوپر اللہ کے وہ جو نہیں جانتے تم، ہاں وہ جو کمائے گناہ اور گھیرے اس کو قطع اس کی، پس وہ لوگ آگ والے ہیں، وہ لوگ بیچ اس کے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اور تفسیرن جو لکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ اور بولے ہمیں تو آگ نہ چھوئے گی مگر گنتی کے دن، تم فرما دو کیا خدا سے تم نے کوئی عہد لے رکھا ہے؟ جب تو اللہ ہرگز اپنا عہد خلاف نہ کرے گا، یا خدا پر وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ ہاں کیوں نہیں، جو گناہ کمائے اور اس کی قطع اسے گھیر لے، وہ دوزخ والوں میں ہیں، انہیں ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ یہ تفسیر اس کو لکھا گیا۔ اس آیت کا پچھلی آیتوں سے چند طرح تعلق ہے۔ پہلا تعلق یہ کہ اس سے پہلے موجودہ یہودیوں کے دو عیب بیان ہو چکے ہیں، اب ان کا تیسرا عیب بیان ہو رہا ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہ ان کے عیب فعلی تھے، یہ قولی ہے یعنی بولنے والے زبان، یعنی پہلے فرمایا گیا تھا کہ وہ یہ کرتے ہیں، اور اب ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں۔ دوسرا تعلق اس سے پہلے موجودہ یہود کی بد عملیوں کا ذکر تھا، اب اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے، یعنی ان کو ان بدکاریوں کی اس لیے ہمت پڑی کہ انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم جو چاہیں کریں، ہم کو چند روز سے زیادہ عذاب نہ ہوگا، یا وہ سمجھ چکے ہیں کہ ہم کو چند روز عذاب ضروری ہوگا، خواہ نیک کاری کریں یا بدکاری، جب یہ ہونا ہی ہے تو ہم دنیا میں مزے کیوں نہ اڑا لیں۔ خلاصے یہ ہے کہ ان کی آس یا یاس بولتے ہیں نا، آس بولتے ہیں امید رہنا، یاس بولتے ہیں مایوسی رہنا، نے انہیں گناہ پر دلیر کر دیا۔ تو ان کی آس بھی اور مایوسی دونوں مل کر جو ہے نا ان کو دلیر کر دیا گناہ پر۔ اب یہ آیت کب نازل ہوئی کہ جب حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہود کہتے تھے کہ ہم دوزخ میں صرف اتنی مدت رہیں گے جتنی کہ ہمارے باپ داداؤں نے بچڑے کی پوجا کی ہے، یعنی 40 دن، اس کے بعد عذاب سے چھوٹ جائیں گے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تفسیر خزائن العرفان میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی یہ کیا بولتے تھے کہ بچڑے کی پوجا، جب موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے تھے، ہم پڑھے تھے نا کوہ طور پہ جب آپ گئے تھے تو 40 دن لوگوں نے بچڑے کی پوجا کر لی تھی۔ تو اب یہ کیا بولتے تھے معلوم ہے کہ نہیں، ہم کو اگر عذاب بھی ہوگا نا آخرت میں تو وہ صرف جو بچڑے کی پوجا کرے تھے 40 دن ہمارے باپ دادا، بس پھر صرف 40 دن ہم کو عذاب ہوگا، پھر ہم چھوٹ جائیں گے۔ وقولو، یہ سارے یہود کا قول ہے، علماء تو اپنی طرف سے بنا کر کہتے تھے، جاہل ان کی پیروی سے، یعنی کہا ان سب یہودیوں نے کہ لن تمسن النار، ہم کو آگ چھوئے گی بھی نہیں، خواہ کتنی ہی بدکاریاں کفریات کر لیں، یعنی آگ میں رہنا تو کیا ہم کو اس کے شعلے بھی نہ پہنچیں گے، الا ایاما معدودۃ، مگر گنتی کے دن۔ اس اللہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم جہنم میں کبھی نہ رہیں گے، ہاں کچھ دن ہم آپ کو آگ کے شعلے پہنچ جائیں گے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے کہ گنتی کے دن کیا مراد ہیں، یعنی جہاں جو گنتی ہے بولے کہ ہم جو ہے نا ہم کو آگ چھوئے بھی نہیں، ہاں اگر شعلے بھی اس کے ہم کو پہنچے نہ بولے گنتی کے دن پہنچیں گے خالی بس۔ تو اب یہاں کیا بہت مختلف روایتیں ہیں کہ بھئی وہ گنتی کے معنی کیا ہیں۔ بعض نے فرمایا کہ تھوڑے دن، خواہ کتنے بھی ہوں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ وہاں گنتی کے آدمی تھے۔ بعض نے کہا 7 دن، کیونکہ ایامن جمع قلت ہے جو 10 تک بولی جا سکتی ہے، اور وہ 7 دن اس لیے کہتے ہیں کہ بنی آدم کی زندگی کل 7000 سال ہے، اور قیامت کا ایک دن 1000 برس کے مقابلے میں ہے۔ قرآن کریم بھی فرماتا ہے وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ
रब्बिका कल फी सनतिम मिम्मा तुअद्दून, इस हिसाब से हमको 7 दिन आग पहुंचेगी, यानी अगर एक रिवायत ये डालने के 7 दिन पहुंचेगी। बाज ने कहा कि इससे 40 दिन मुराद हैं, क्योंकि इसी कदर इन्होंने बछड़े की पूजा की थी। और अय्याम अगरचे जमा किल्लत है, मगर मजजन 10 से ज्यादा को भी बोला जा सकता है। यानी बोलते हैं भाई, यानी जो यहाँ पे लफ्ज इस्तेमाल हुआ, बोले अय्याम, अय्याम जो बोलते जनरली जो है ना 10 से कम दिनों को बोलते हैं। बाज लोग बोलते हैं 10 से ज्यादा को भी बोल देते थे। तो पहले वालों ने कहा कि भाई 7 दिन होगी, और हो सकता 7 दिन इनकी मुराद है, मतलब इस रिवायत से कि भाई हमको अजाब सिर्फ 7 दिन होगा, उसके बाद हम छूट जाएंगे। बाज ने कहा कि नहीं 40 दिन, क्योंकि 40 दिन उन्होंने बछड़े की पूजा की थी, और 40 दिन को भी अय्याम बोला जा सकता। बोले इसलिए जो है ना 40 दिन ये समझ रहे थे। जैसे कुरान करीम ने माह रमजान के बारे में फरमाया अय्यामन मादूदातिन। अब देखो रमजान तो एक महीना है, लेकिन अय्याम इस्तेमाल लफ्ज वहां पर भी इस्तेमाल हुआ। बाज ने फरमाया 40 साल, जिस कदर के वो मैदान तिया में परेशान रहे। बोले जब तक वो मैदान तिया में परेशान थे, बोले 40 साल की मुद्दत, बोले हो सकता जब तक इन पर अजाब हो। यानी वो ही समझ रहे थे, कोई बोलता नहीं, मतलब उनकी समझ में कि हम पर अजाब बस इतने दिन तक होगा करके वो बोले। तो वो इतने दिन क्या है, उसको उलमा इकराम बयान फरमा रहे हैं कि क्या समझते थे वो। कोई कुछ उलमा बोले कि वो 7 दिन समझते थे, कुछ उलमा बोले कि वो 40 दिन समझते थे, कुछ उलमा बोले कि वो 40 साल समझते थे। बाज यहूदी कहते थे कि जहन्नुम के 2 किनारों में 40 साल का फासला है। जब हम जहन्नुम में जाएंगे तो वहां ठहरेंगे नहीं, बल्कि अपने बाप दादाओं की शफात से गुजरते रहेंगे और 40 बरस में इस फासले को तय कर लेंगे। वो क्या मजाक खेज बात है। बोलते कि दोजख का जो फासला है, बोले एक किनारे से दूसरे किनारे तक, वो 40 साल का है। बोले हम दोजख में हमेशा थोड़ी रहेंगे, बोले हमारे बाप दादा हमको लेके चलते जाएंगे, और जो है ना 40 साल में हम वो फासला तय करके जो है ना उस पार हो जाएंगे। हमारे बाप दादा अंबिया इकराम रब ताला के यहाँ ऐसे ऐसे दखील कार हैं कि रब को इनकी हर हर बात दब कर माननी पड़ती है। माजल्ला माजल्ला। रब तो चाहेगा कि हम दोजख में गिर जाए, मगर हमारे बाप दादा जोर देकर हमको पार लगा देंगे। इस किस्म की शफात और सिला मानना कुफ्र बल्कि शिरक शिरक है कि रब ताला धूस और दबाव से पाक है। यानी देखो कैसे कैसे इनके मस्खरे जो ना ख्यालात होते। बोले कि भाई हमारे बाप दादाओं का जो ना ऐसा रौब दबदबा है अल्लाह के पास कि अल्लाह को माज़अल्लाह मानना ही पड़ता उनकी बात। बोले वो तो अल्लाह हमको डालना भी चाहेंगे तो वो निकाल लेंगे। लम यत्तखज़ू वलियम मिनल जुल्ली, इस पर गवाह हैं बाज यहूदी कहते थे कि हर शख्स को बकदर गुनाह अजाब होगा, यानी बलोग के बाद जितने दिन इसने गुनाह या कुफ्र किया उतने दिन इसे अजाब रहेगा, क्योंकि गुनाह से ज्यादा अजाब देना जालिम है और जुल्म है, और खुदा इससे पाक है। यानी बात क्या बोलते थे कि भाई जितने तुम दिन गुनाह करे, जितने घंटे तुम गुनाह करे, उतने घंटे या उतने दिन तुमको अजाब मिलेगा, उससे ज्यादा जो है ना जुल्म है। बास कहते थे कि रूह असल में पाक साफ नूरानी है, बुरे कामों से कुछ यानी मुकद्दर हो जाती है, यानी कुछ मैली बोलते हैं ना वैसे में हो जाती है। मरने के बाद इस पर कुछ रोज गुनाहों का अजाब रहेगा, इसी का नाम अजाब है। यानी कि गुनाहों का गुबार रहेगा। क्या मानते थे ये लोग कि भाई रूह तो जो ना साफ और शफाफ है, बोले गुनाहों से जो है ना कुछ उस पे जो है ना दाग लग जाते थे, और जो ना मरने के बाद जो है ना वो कुछ एक गुबार में, गुनाहों की वजह से गुबार में रहती थी, उसको अजाब कहते हैं। और फिर वो साफ होकर अपनी असली हालत पर आ जाती हैं। जैसे पानी असल में ठंडा होता है मगर आग पर रखने से गर्म होता है, और इसके बाद भी कुछ देर गर्म रहता है, फिर खुद ही ठंडा हो जाता है। क्या बेवकूफों की मिसालें हैं, देखिए आप कैसे मिसाल देके समझा रहे हैं कि जैसा पानी को गर्म कर दो आग पे तो गर्म हो जाता, फिर बाहर छोड़ दो रख दो थोड़ी देर तो ठंडा हो जाता। बोले इसी तरीके से जो है ना रूह भी वैसे ही जो है ना गुबार से साफ हो जाती। बाज कहते थे कि हम खुदा के प्यारे और इसके बेटे हैं, हमको वो हरगिज अजाब न देगा, बल्कि प्यारे बाप की तरह कुछ दिन बतौर तंबी सजा दे देगा। बाज कहते थे कि गुनाहों की तरह कुफ्र का अजाब भी दायमी नहीं, बल्कि काफिर की भी आखिरत में नजात है, आखिर में नजात है। सुभान अल्लाह। कुरान करीम ने इनकी इतनी बकवास को एक लफ्ज में बयान फरमा दिया। ये तो इनका अकीदा था, अब इनकी क्या ही नफीस तरदीद फरमाई जाती है। कुल अत्तखज़तुम इंदल्लाहि अहदा, ए महबूब इनसे पूछो तो क्या तुमने इसका खुदा से कोई वादा या परवाना ले रखा है। यानी आखिरत की बातें अक्ल व क़यास से मालूम नहीं हो सकती, कयास से मालूम नहीं हो सकती, इसलिए कि नकल और सुनने की जरूरत है जो अंबिया इकराम से हासिल हो सकता है। तो क्या तुमने तौरात वगैरह में कहीं ये हमारा अहद पढ़ा है। लाओ किताब दिखाओ, और यकीनन किसी आसमानी किताब में तो है ही नहीं। यानी सीधा सीधा एक लफ्ज में इतनी सारी बकवास का जो है ना एक लफ्ज में कुरान जो है ना नफी कर दिया। क्या फरमाते हैं अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आप पूछिए उनसे क्या उनके पास कोई ऐसा अहद है, कोई पैमान है, कोई एग्रीमेंट है अल्लाह से जो ये सब होने वाला है।
بولے ہے تو بتاؤ لا کے، توریت میں ہے تو بتاؤ لا کے۔ خیال رہے کہ اتخذ تم میں دو حمزہ تھے، ایک استفہامیہ اور دوسرا باب افعال کا، مگر پہلی کی وجہ سے دوسرا گر گیا، اور یہ استفہام انکاری ہے۔ نیز یہاں عہد سے مراد فقط خبر ہے، کیونکہ رب کی خبر بھی عہد کی طرح ہے، پہنچتی ہوتی ہے، اور ان اللہ ثابت کا طرف بن کر عہد کا حال ہے، یعنی کیا تم نے کوئی عہد کیا ہے جو اللہ کے نزدیک ثابت ہو؟ یعنی وہ جو استعمال ہوا لفظ اتخذو میں جو ہے نا، وہ جو ضمیر جو اس کی بتائی گئی وہ یہ بتا رہی ہے کہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ اللہ کا فرمان بھی عہد ہی ہے۔ بولے اگر اللہ کا ایسا فرمان بھی ہے تو بتا دو، ثابت کرو کہ کہیں اللہ کا ایسا فرمان ہے جو بکواس تم کر رہے۔ فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ، یا یہ تو چھپی شرط کی جزا ہے یا عہد کا نتیجہ، یعنی اگر تم نے عہد لیا ہے تو خدا ہرگز اس کے خلاف نہ کرے گا، لیکن شرط تو غلط ہے تو جزا بھی ختم۔ یا یہ مطلب ہے کہ کیا تم نے خدا سے عہد لیا ہے کہ اس کے خلاف نہ کریں، یعنی نہ وہ ہے نہ یہ ہے، یعنی نہ عہد ہے نہ یعنی کچھ نہیں ہے وہاں پر۔ ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا اللہ پر تم کو وہ بات کہتے ہو جس کو تم جانتے نہیں۔ اس جملے کی دو تفسیریں ہیں، ایک یہ کہ آخرت کی باتیں نبی کے فرمان سے معلوم ہے، نہ کہ اپنی رائے سے، اور تم نے یہ باتیں رائے سے کہی ہیں، لہٰذا ان کا اعتبار نہیں، کیونکہ ان چیزوں میں رائے علمی کا ذریعہ نہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ یعنی پہلی چیز کیا بولی جا رہی ہے کہ بھائی سیدھی سیدھی بات کہ کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں فرمایا، اور تم اگر اپنی رائے لگا لے رہے، اپنے خیال لگا لے رہے، اس پہ جذبہ کر لے رہے، تو یہ غلط ہے، کیونکہ آخرت میں رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ اس کا صحیح جو ہے نا خبر جو دینے والے ہیں وہ پیغمبر ہیں، وہ اللہ نے ان کو بتایا اور وہ ہم کو بتاتے ہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ ان کے ہاں یہ مشہور تھا کہ حق تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے عہد کیا ہے کہ میں تمہارے بیٹوں کو عذاب نہ کروں گا مگر قسم پوری کرنے کے لیے۔ اس بنا پر یہود کہتے تھے کہ چونکہ ہم بھی ان کی اولاد ہیں لہٰذا ہم کو بھی ایسا ہی عارضی عذاب ہوگا۔ اول تو اس واقعے کی معتبر سند تمہارے پاس موجود نہیں، پھر تم نے اس پر یقین کیسے کر لیا؟ یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ پہلی چیز تو جو ہے نا تمہارے پاس کوئی سی سند ہی نہیں ہے، تم اس پہ کیسے یقین کر لیا؟ اور ایک یہ بات جو ریفر کرتے تھے، کیا ریفر کرتے تھے کہ یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ بولے تھے کہ میں تمہارے بیٹوں کو عذاب نہیں دوں گا، بخش دوں گا، مگر صرف ان کے گناہوں کا، مثال کے طور پر۔ تو اس کو ریفرنس لے کے بولتے تھے کہ ہم بھی یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہی ہیں، بنی اسرائیلی ہیں، تو ہم پر بھی عذاب نہ ہوگا۔ دوسرا، اگر یہ صحیح بھی ہو تو یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں سے مراد ان کے سلبی بیٹے ہیں، نہ کہ سارے بنی اسرائیل، یعنی ان کے جو 12 بیٹے جو تھے ان کے متعلق وہ بات ہے، سب کے لیے نہیں۔ تیسرے، ان بیٹوں کو عذاب نہ کرنے کی یہ وجہ ہے کہ انہوں نے خطا کر کے اپنے والد اور خود یوسف علیہ السلام سے معافی چاہ لی، اور ان صحابیوں نے اس سب سے دعائے مغفرت بھی کروا لی، ان سب سے دعائے مغفرت بھی کروا دی، جس سے حق اللہ اور حق العباد دونوں معاف ہو گئے۔ یعنی اب وہ تکلیف پہنچاتے یوسف علیہ السلام کو اور یعقوب علیہ السلام کو، بعد میں پھر وہ دونوں سے معافی بھی مانگ لیے، تو حق العباد ختم ہو گیا، اور پھر ان سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کروا لی اپنے لیے، اور خود مغفرت طلب کرے تو حقوق اللہ بھی جو ہے نا ایڈریس ہو گیا۔ جب دونوں چیزیں ہو گئے اسی وجہ سے ان کو یہ معاف ہو گئے اور وہ بخش دیے گئے۔ اے اسرائیلیو، تم کفر گناہ پر قائم ہو اور اللہ اور بندوں کے حق مار رہے ہو، اور پھر بھی اپنے کو اس بشارت میں داخل سمجھتے ہو۔ ہاں، ان کی طرح توبہ کر لو تو تم بھی بخش دیے جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ بھئی تم سب کرتے ہوئے گناہ پہ قائم رہتے ہوئے پھر کیسے توقع کر رہے اس بات کی کہ تم بخش دیے جاؤ گے؟ ہاں، اگر توبہ کر لو، مغفرت طلب کر لو تو بخش دیے جا سکتے ہیں۔ اے اسرائیلیو، کیا تم اللہ پر وہ بات کہتے ہو جس کی تم نے تحقیق بھی نہیں کی اور جس کا تم نے مطلب بھی صحیح نہ سمجھا؟ بلا یہ حرف نفی کے بعد آتا ہے اور نفی کا ثبوت کرتا ہے، اور نام یا تو احباب کے بعد آتا ہے یا نفی کی کو ثابت کرنے کے لیے، یعنی ہاں تم کو عذاب دائمی ہوگا، جیسے ارشاد فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سب نے عرض کیا تھا بلا، یعنی ہاں تو رب ہے۔ اگر وہ جواب میں نام کہتے تو مانی ہوتے تھے ہاں تو رب نہیں۔ یعنی مثال کیسی سمجھائی جا رہی ہے کہ بلا لفظ کب استعمال ہوتا؟ ہاں کے لیے استعمال ہوتا۔ مثال کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو ارواحوں سے پوچھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں، الست بربکم، تو سب نے کیا کہا؟ قالوا بلا، بلا کہے سب، بولے بے شک تو ہمارا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا سوال کرے؟ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ اگر وہاں بلا کی جگہ نام عربی لفظ میں یس کو بولتے، نام جو ہے نا عربی میں اس کے معنی یس، اگر وہاں بلا کے بجائے نام بولتے تو نفی ہو جاتی نا، بولے رب نہیں بولتا، ہاں رب نہیں، یعنی کفر ہو جاتا۔ تو سب نے نام نہیں کہا، یس نہیں بولے، کیا بولے؟ بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ تو بلا لفظ نفی کے لیے استعمال، یعنی جو کلام آ رہا اس کے کلام کے لیے جو ہے نا یا تو وہ یس ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کے لیے بلا استعمال ہوتا۔
من کسب سیئاتا، قرآن کریم میں کسب دلی یا جسمانی اعمال کرنے کو کہا جاتا ہے، مالی اعمال کو عموماً کسب نہیں کہتے۔ رب فرماتا ہے لہا ما کسبت، اور فرماتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، یعنی بدنی اور وہ قلبی اعمال خود کرنے والے کے لیے ہیں اور دوسرے کی طرف سے نہیں ہو سکتے۔ مالی اعمال میں نیابت یعنی دوسروں کے لیے کی جا سکتی ہے، کہ نفی نہیں ہے۔ یعنی مثال کیسی بولی جا رہی ہے کہ بھئی پہلی چیز تو جو ہے بدنی اور قلبی، یعنی خود اپنی بدن سے نماز پڑھنا ہے، فجر میں آپ اپنے کو اٹھا رہے، ایک تکلیف محسوس کر رہے، پھر وضو کر رہے، نیند کو چھوڑ رہے، پھر نماز پڑھ رہے، تو بدن بھی استعمال ہو رہا، اور کیونکہ قلب میں وہ جو ہے نا جستجو ہے، وہ عشق ہے، اس وجہ سے جو ہے تو بدنی اور قلبی جو ہے نا یہ اسی انسان کے لیے ہو سکتا، کسی دوسرے کے لیے نہیں ہو سکتا۔ ہاں مالی ہو سکتا، آپ کسی کے لیے جو ہے نا ایصال ثواب کر دیں، کسی کے لیے جو ہے نا آپ پیسہ کسی کو دے دیں، مثال خیرات کر دیں، تو اس کی جزا اس کو پہنچ سکتی۔ سیاح سوائے بنا بمانے برائی، اس میں جسمانی، روحانی، جنانی برائیاں سب داخل ہوتی ہیں۔ خیال رہے کہ برائی بھلائی کا کوئی معیار یا کسوٹی چاہیے، وہ حضور کی زبان پاک ہے۔ جس چیز یا جس شخص کو حضور کہیں، اگرچہ وہ دنیا بھر کی عقلیں اچھا کہیں تو بھی بری ہے، جیسے کہ ابو جہل، یعنی جو یعنی برا ہے اچھا ہے، اس کی جو کسوٹی ہے، یعنی جو میجرنگ اسکیل ہے، وہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ ابو جہل کو سالے قریش اچھا بولتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدکار ہے تو بدکار ہے، بات ختم ہو گئی۔ یوں ہی اس کے عکس جیسے زکوٰۃ یا حضرت بلال، لہٰذا آیت کے معنی یہ ہوئے کہ جو کوئی بھی گناہ کرے، یا توصیہ سے مراد مطلق گناہ ہے یا گناہ کبیرہ یا کفر، تفسیر رول بیان اور تفسیر عزیز میں لکھا ہوا ہے، اور اس کے نکرہ ہونے سے عام کا فائدہ ہو، یعنی جو بھی کسی قسم کا کفر کرے یا کوئی سا گناہ کبیرہ کرے، مگر حال یہ ہو کہ وہ احاطت بہ خطیۃ، خطیہ خطا کی جمع، یعنی بولتے نا ایک خطا، یعنی ایک ون مسٹیک خطا، ایک گناہ خطا ہے، اور بہت سارے گناہ تو اس کا جو جمع ہوتا وہ جو ہے نا خطیہ کہا جاتا۔ خطا کبھی آمد کے مقابل بولی جاتی ہیں بمانے لغزش یا بھول چوک۔ رب فرماتا ہے ان نسیانا و او خطانا، اس معنی سے انبیاء کرام پر بھی بولی جاتی ہیں، جیسے کہ آدم علیہ السلام نے خطاً گندم کھا لیا، ایسا بولا گیا۔ اور کبھی ثواب کے مقابل یعنی سیدھے راستے سے بھٹک جانا، اس معنی سے گنہگاروں یا کفار پر بولی جاتی ہے۔ یہاں دوسری معنی ہے، مطلب یہ ہے کہ اس کا گناہ اس کو گھیرے اور احاطہ کرے۔ اگر سیئاتن سے مراد کفر تھا تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ کفر اس کے دل و دماغ اور زبان کو گھیرے، یعنی وہ دل میں کفر کا عقیدہ رکھے اور زبان سے اس کا اظہار کرے۔ لہٰذا جو مجرم عموماً سے کلمہ کفر نکال دے وہ اس سے خارج ہے۔ یعنی یہ بہت باریک نقطہ ہے، یعنی تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہے، اور اس کو سمجھیے۔ یعنی کیا بولا جا رہا ہے کہ کفر ہو یا گناہ ہو، اگر وہ جو کرنے والے کو پوری طرح گھیرے ہوئے ہیں، مثال کے طور پر گھیرنا کا مطلب کیا ہے کہ بھائی آپ دل سے بھی جو ہے نا مانتے کہ گناہ ہے، آپ دل سے بھی مانتے کہ گناہ ہے، غلط ہے، اس کے بعد جو ہے نا پھر آپ وہ کر رہے ہیں، زبان پر بھی لے کر آ رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، تو مطلب کیا ہے کہ وہ گناہ پورا گھیرا ہوا ہے، عذاب کے مستحق ہو گئے۔ اسی طریقے سے کفر بھی، مثال کے طور پر جو ہے نا اب کہیں جا رہے، کہیں فساد چھڑ گیا، کسی نے کسی کو پکڑ لیا، بولا تو کون ہے، تو وہاں بولے کہ نہیں میں مسلمان نہیں ہوں، میں فلانا فلانا ہوں، اپنی جان بچانے کے لیے بول سکتا، جائز ہے اپنی جان بچانے کے لیے، لیکن جو ہے نا قلب میں وہ جانتا کہ وہ ایمان والا مسلمان ہے، تو اس کو وہ جو الفاظ ہے کیونکہ وہ گھیرے ہوئے نہیں ہیں، خطا ہے لیکن گھیری ہوئی خطا نہیں۔ تو ویسے ہی جو ہے نا کہ اگر کوئی دل سے مانے کہ کفر کو جو ہے نا دل سے جان کر پھر زبان سے اقرار کر کے وہ کام کرے، تو پھر وہ کفر اس کو گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہیں، یعنی وہ دل میں کفر کا عقیدہ رکھے اور زبان سے اس کا اظہار کرے۔ لہٰذا جو مجبوراً امیناً سے کلمہ کفر نکال دے وہ اس سے خارج ہے، جیسا ابھی آپ کو اگزامپل دیا۔ یہ کفر اس کی زندگی کو گھیر لے اور اس کا خاتمہ اس کفر پر ہو۔ جو کافر بننے سے پہلے مسلمان ہو گیا وہ اس میں داخل نہیں، کیونکہ کفر نے اس کی زندگی نہ گھیری، اور اگر سیاح سے مراد گناہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ گناہ اس کے دل و دماغ اور ظاہری اعضاء کو گھیر لیے۔ یعنی یہاں سیاح جو لفظ استعمال ہوا اس کے متعلق بتایا جا رہا ہے کہ اب زندگی بھر کفر میں گزارے، لیکن عین انتقال سے پہلے اگر کلمہ پڑھ کے ایمان لا لیا مثال کے طور پر، تب وہ کافر نہیں رہا، اب جو ہے نا وہ مسلمان، کیونکہ جو کفر تھا وہ پوری طرح اس کو گھیر نہیں لیا، اس کی پوری زندگی کو جو ہے نا گھیر نہیں گھیرا، وہ کچھ اس کا جو وقت تھا وہ بچ گیا اور وہ کلمہ پڑھ لیا، ایمان لا گیا مثال کے طور پر۔ اسی طرح کے ہاتھ پاؤں سے گناہ کرے اور دل سے اسے حلال جانے، لہٰذا گنہگار مسلمان اس میں داخل نہیں، کیونکہ اس کا دل گناہ سے بچا ہوا ہے۔ یعنی ہم کیا امید بتائی جا رہی ہے کہ مسلمان کا یہ حال ہے کہ جو نا گناہ کرے اگر ہاتھ پیر سے بھی تو کم سے کم دل سے تو مانتا نہیں اس کہ اچھا کام ہے، وہ مانتا کہ گناہ ہی ہے، بلکہ اس لیے مسلمان بھی اس میں داخل نہیں۔ وہ گناہ اس کی نیکیوں کو گھیر لے اور ان کو ضائع کر دے، یعنی گناہ
حد کفر تک پہنچ جائے جس سے نیکیاں برباد ہو جائے. یعنی کیا بولتے بھائی، وہ اس سیاح میں جو ہے نا اس کو نہیں گھیر لیا، لیکن پھر بھی جو ہے نا اس کے وہ گناہ جو ہے نا اس کے نیک اعمال کو کھا جائیں گے، اس کے نیک عمل کو خراب کر دیں گے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے پھر ایسا ہو جائے کہ وہ کفر تک پہنچ گیا تو پھر وہ الگ بات ہوگی، اس میں داخل ہو جائے گا. ان تحبطوا اعمالکم وانتم لا تشعرون، بہرحال اس سے کفر مراد ہے. فاولئک اصحاب النار، پس یہی لوگ آگ والے ہیں. اگرچہ کچھ روز گناہ گار بھی دوزخ میں رہیں گے لیکن وہ آگ والے نہیں. آگ والا تو وہ ہے جس کی خاطر آگ بنی اور آگ اس کو لازم ہو جائے گی. تو ایک ہوتے آگ والے، ہاں گنہ گاروں کو بھی ڈالا جائے گا لیکن وہ آگ والے نہیں ہیں، وہ کچھ وقت تک جو ہے نا اس میں عذاب سہیں گے، ان کو نکال لیا جائے گا. آگ والے وہی جن کے لیے آگ بنائی گئی، جیسے کہ کفار مشرکین ہیں اور جو ہے نا شیاطین وغیرہ ہیں. اگرچہ بعض کفار جہنم کے ٹھنڈے طبقے میں بھی رہیں گے مگر چونکہ وہاں کی ٹھنڈک آگ کی دوری کی وجہ سے ہوگی اس لیے وہ بھی آگ والے ہیں. بولتے ہیں نا کوئی سورج کے قریب ہے تو بہت زیادہ گرمی ہے، دور ہے تو تھوڑی ٹھنڈی ہے لیکن پھر بھی گرمی ہے. تو اسی مثال سے جتنے کافر ہیں وہ سب آگ والے ہیں کیونکہ آگ بنائی گئی ان کے لیے. ہم فیہا خالدون، یہ حقیقت میں اصحاب النار کا ترجمہ ہے، یعنی وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے چونکہ گناہ نے ان کو گھیر لیا تھا اس لیے عذاب ان کے سارے وقتوں کو گھیرے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. تو خلاصہ تفسیر یہ ہوا کہ ان یہود کی تمام بدعملیوں کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ ہمیں چند روز ہی عذاب ہوگا، اس کے بعد آگ ہم کو چھوئے گی بھی نہیں، لہٰذا ہم جو چاہیں سو کر لیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان سے اتنا تو پوچھئے کہ تم نے کوئی خدا سے اس قسم کا معاہدہ کر لیا ہے جس کے وہ خلاف نہ کرے گا، یا ویسے ہی اس کے ذمے ایسی بات لگاتے ہو جس کی تمہارے پاس کوئی علمی سند نہیں. آخرت کے معاملے میں محض قیاس کو دخل نہیں، ہاں یقیناً تم جہنم میں ہمیشہ رہو گے، کیونکہ ہمارا یہ قانون ہے کہ جو شخص حسداً گناہ کرے اور گناہ اس کے ظاہر و باطن کو گھیرے، یا جو شخص کفر کرے اور اس پر ہی اس کا خاتمہ ہو جائے، وہ دوزخی ہے اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیں اس لیے خاتمہ بالخیر بہت اہمیت رکھتا. بولے اگر جو ہے نا کفر کرے اور یعنی خاتمہ بھی کفر پر ہو گیا تو پھر وہ دوزخی ہے، دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے، ان کو کوئی چھٹکارا نہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں عہد سے مراد کلمہ طیب ہے. جو شخص صدق دل سے کلمہ طیب پڑھ کر مسلمان ہو جائے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو، رب تعالیٰ اسے بخش دینے کا وعدہ ہے، رب تعالیٰ کا اس سے بخش دینے کا وعدہ ہے. تو عبداللہ ابن عباس کیا فرماتے ہیں کہ وہ سند کیا ہے، وہ دلیل کیا ہے ہمارے پاس، وہ ہمارے پاس وعدہ کیا لگا، وہ کلمہ طیب ہے. تو صدق دل سے کلمہ طیب جو پڑھتا ہے ہر وقت، اس کے لیے جو ہے نا پھر یہ خوشخبری ہے. اب آیات کی تفسیر یہ ہوئی کہ اے یہودیو، تم جو کہتے ہو کہ ہم کو چند روز عذاب ہو کر ختم ہو جائے گا، تو کیا تم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے ہو؟ کیونکہ عذاب کے بعد بخشش ہونا گنہگار مسلمان کے لیے ہے. جب تم نے اسلام قبول نہ کیا تو غلط امید کیوں رکھے ہو؟ تم تو ہمیشہ ہی دوزخ میں رہو گے کیونکہ تم کافر ہو. اللہ اکبر. تو جو ایمان لائے ان کے لیے جو ہے نا بڑی خوشخبری ہے، ورنہ جو ہے نا تم ہمیشہ وہاں رہو گے. خیال رہے کہ رب تعالیٰ کے بندوں سے وعدہ فرمانے کی چند صورتیں ہیں. ایک براہ راست بلا واسطہ جو میثاق کے دن ہوا کہ بندوں نے رب سے اطاعت اور فرما برداری کا وعدہ کیا، یعنی عالم ارواح میں ڈائریکٹ ہوا نا، رب تعالیٰ نے ڈائریکٹ پوچھے الست بربکم، ڈائریکٹ سب بولے قالوا بلی، ڈائریکٹ جو وعدہ ہوا. رب نے ان سے انبیاء کرام بھیجنے اور متعینوں کو بخشنے کا وعدہ کرم فرمایا. تو رب نے اس وقت وعدہ کیا کہ میں تمہارے اندر رہبروں کو بھیجوں گا، اپنی کتابوں کو بھیجوں گا تاکہ تم پھر بخشے جاؤ، تاکہ جو ہے نا تم کو ابدی سکون ملے. دوسرے انبیاء کرام کے ذریعے عمومی وعدہ جو مشروط طور پر کیا گیا، جیسے مومن و متقی سے جنت کا وعدہ اور سچے مومنوں سے سربلندی کا وعدہ. دوسرا وعدہ جو انبیاء کرام وغیرہ سے آپ کو ملا کہ بھئی اگر آپ جو ہے نا سچے مومن بن جائیں گے تو آپ سرخرو ہو جائیں گے، آپ بخش دیے جائیں گے، آپ کو اچھا مقام ملے گا، یہ ایک وعدہ ہوا. تیسرے خود نبی کا کسی سے وعدہ فرما لینا، جیسے کہ حضور نے حضرت عثمان سے جنت اور کوثر کا وعدہ فرمایا کہ ارشاد ہوا عثمان جو چاہے کرے وہ جنتی ہوں گے، یا طلحہ نے اپنے لیے جنت واجب کر لی. یہ وعدہ بھی رب کا وعدہ ہے. وزیر خارجہ کے دورے کے حکومت کے وعدے ہی ہوتے ہیں. مثال یہاں کیا سیدھی جا رہی ہے، کیونکہ فارن منسٹر ہے، کوئی دوسری کنٹری میں جا کے کچھ وعدہ کرا تو وہ حکومت کا ہی وعدہ ہوتا. تو ویسے ہی جو ہے نا تیسرا وعدہ وہی کہ جو ڈائریکٹ نبی نے وعدہ کیا. بولے کہ جیسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عثمان چاہے کچھ بھی کریں آپ کو جنت مل جائے گی، آپ جنت پا لیے. مثال کے طور پر اتنا بڑا جو ہے نا یعنی الفاظ آپ بولے. ویسے ہی جو ہے نا حضرت طلحہ کے اوپر جو ہے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بولے آپ نے جنت اپنے پر واجب کر لی. اور بھی ہے نا 10 عشرے مبشرہ بھی ہیں جن کو جو ہے نا یہیں پر جو ہے نا بشارت دی گئی جنت کی مثال کے طور پر. تو یہ بھی جو ہے نا اللہ کا ہی وعدہ ہے. چوتھا یہ کہ رب تعالیٰ بذریعہ نبی کسی کے خاص اور
غیر مشروط وعدے فرمائیں، جس سے قرآن کریم نے انصار و مہاجرین ابو بکر صدیق یا علی مرتضی رضی اللہ عنہ علوم اجمعین سے وعدے فرمائے۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ تم سے براہ راست یا پیغمبر کی معرفت رب نے یہ جو وعدے کیے ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام سے تم موسیٰ علیہ السلام تم سے جنت کا وعدہ کر گئے ہیں، یا محض اپنی عقل سے اپنے جنتی ہونے کا یقین کر بیٹھے ہو؟ اگر رب کا وعدہ ہے تو توریت دکھاؤ، اور اگر عقل کے اندازے سے کہتے ہو تو ان غیبی خبروں میں عقل کام نہیں آتی۔ تفسیر عزیزی میں لکھا ہوا ہے۔ تو یہ خلاصہ تفسیر ہوا۔ ان آیات سے چند فائدے ہیں، جیسا کہ رب سے بے خوفی نا امیدی انسان کو گناہ پر دلیر کرتی ہے، جیسا کہ ان یہودیوں کی حالت سے معلوم ہوا۔ مسلمان کے لیے رب کا خوف اور اس سے امید ضروری ہے۔ یعنی کیا کہتے ہیں کہ نا امیدی اور بے خوفی جو ہے نا، یہ کفر کروا دیتی، اس لیے رب سے ہمیشہ اچھی امید رکھو، رب سے ہمیشہ اچھی امید رکھو، اور رب سے جو ہے نا ہمیشہ خوف کھاؤ۔ یعنی خوف کیسا خوف؟ محبت والا خوف، کہیں وہ ہم سے روٹ نہ جائیں، کہیں وہ ہم سے خفا نہ ہو جائے۔ تو یہ جو ہے نا، یہ ضروری ہے ایمان کے لیے۔ دوسرا فائدہ، وعدہ خلافی عیب ہے اور رب تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، وعدہ لہٰذا وہ وعدہ خلافی اور جھوٹ سے پاک ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جھوٹ شان خدائی کے خلاف ہے، اور دیوبندی وغیرہ رب کو جھوٹا بولنا، وعدہ خلافی کرنا ممکن مانتے ہیں، جس کے معنی یہ ہوئے کہ اس سے سلب الوہیت ممکن ہے۔ معاذ اللہ معاذ اللہ، یعنی علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ وعدہ خلافی پہلے تو گناہ ہے۔ وعدہ خلافی یعنی آپ بھی اگر کسی سے وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو، ورنہ جو ہے نا اگر اس کو وعدے کو توڑ دیتے ہیں تو پھر وہ گناہ ہے۔ اللہ حافظ، اللہ محفوظ رکھے۔ تو ان سب چیزوں سے رب العالمین پاک ہے، لیکن کچھ علماء کرام، کچھ فرقے والے گزرے جو ہے نا یہ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وعدہ توڑ سکتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ کر سکتا ہے، معاذ اللہ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ بے دلیل بات قابل قبول نہیں، حق تعالیٰ نے یہودیوں کی یہ بے دلیل بات رد فرما دی۔ چوتھا فائدہ، ممکن چیز کے ہونے یا نہ ہونے کے لیے نقلی دلیل چاہیے، محض قیاس سے یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تفسیر کبیر میں لکھا ہوا ہے، جو کفر پر مرا ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ یعنی کوئی بھی ایسی دلیل جو ہے نا جو قیاس کی بنا پر لگائی گئی، وہ ایکسیپٹڈ نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کا کوئی ریفرنس ہے، اگر کچھ دلیل ملتی ہے کسی جگہ، تب پھر اس پہ بات ہو، تب وہ چیز قائم ہو۔ ویسے ہی جو ہے نا جو کفر میں مرے گا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ اس کی بخشش ناممکن ہے، اس لیے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرنا، اسے مرحوم کہنا سخت منع ہے، اور مسلمان خواہ کیسے ہی مجرم ہو، آخرکار اس کی بخشش ضرور ہوگی، وہ دوزخ میں ہمیشہ نہ رہے گا۔ انشاءاللہ یہ اللہ کے فضل سے ہو سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک مسئلہ ہے کہ گنہگار مسلم کے متعلق بہت سے قول ہیں۔ خارجی اس کو کافر کہتے ہیں، معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ نہ مومن ہے نہ کافر، بعض کے نزدیک کفار کی طرح وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ بعض نے بہت تفرید کی، وہ کہتے ہیں کہ آخرکار کافر کی بخشش بھی ہو جائے گی۔ فرقہ مرجیہ کہتا ہے کہ ایمان کے ہوتے گناہ مضر نہیں، انسان ایمان درست کر کے جو چاہے عمل کرے۔ یہ تمام اقوال باطل ہیں، یہ سارے فرقے جو الگ الگ جو باتیں بول رہے ہیں، یہ سب باطل ہے، یعنی سب غلط ہے۔ مذہب اہل سنت یہ ہے کہ گنہگار مسلمان ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، اس کی تدفین و تزئین کی جائے، اور وہ جہنم میں ہمیشہ نہ رہے گا۔ بعض بغیر سزا اور بعض کچھ سزا پا کر آخر نجات پائیں گے۔ نیز ایمان کے ساتھ اعمال کی بھی سخت ضرورت ہے، کوئی بھی اعمال سے بے پرواہ نہیں۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے، اس سے خارجی مذہبوں کی تردید ہو گئی۔ نیز فرماتا ہے، اس میں مذہب مرجلہ کا ابطال ہے۔ یہ نہ سمجھو کہ مذہب مرجیہ ختم ہو چکا ہے، یہ مذہب موجود ہے مگر اس کا نام دوسرا ہے۔ پنجاب میں داتا شاہی مذہب پھیل رہا ہے، عام ملنگ فقیر اور بھنگی چرسی اس عقیدے میں گرفتار ہیں کہ ایمان کے ساتھ اعمال کی کوئی ضرورت نہیں، وہ دن رات بھانگ اور چرس میں مست ہیں۔ بعض بے دین پیر لوگوں کو اس شرط پر مرید کرتے ہیں کہ وہ نماز چھوڑ دیں، یہ سب در حقیقت مرجع ہی ہیں۔ حدیث پاک میں ان کے متعلق ارشاد ہوا کہ میری امت کے دو گروہ ایسے ہوں گے جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ حق تعالیٰ ان سب فرقوں سے محفوظ رکھے اور اس پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین۔ یعنی آپ بول رہے ہیں کہ ایسے عقائد لوگوں کے ہو گئے ہیں کہ مثال کے طور پر یہ بولتے کہ جو ہے نا بھائی مسلمان جو گناہ گار ہے وہ کافر ہیں، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔ کوئی بولتا ہے کہ بھائی نہیں، وہ کافر اور مومن کے بیچ میں ہیں، بولے کچھ درجہ اس پہ عذاب ہوگا۔ پھر کوئی کچھ بولتا ہے، کوئی یعنی یہ ساری جو باطلی باتیں ہیں۔ کوئی بولتا ہے کہ مثال کے طور پہ جو ہے نا آپ ایمان لا لو کافی ہے، بولے عمل کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو، بولے ایمان کافی ہے اپنے بچانے کے لیے، یہ بھی غلط ہے۔ یہ ساری چیزوں کو قرآن پاک نے باطل کہا، یہ سب چیزیں باطل ہیں۔ ہاں مگر یہ ہو سکتا ہے کہ جو ہمارا ایمان کیا ہے، اہل سنت کا ایمان یہ ہے
کہ بھئی جو گنہگار مسلمان ہے اس کی نماز جنازہ پڑھو، دعائیں مغفرت کرو، اس کی اثارے ثواب کرو، تاکہ جو ہے نا اس کی مغفرت ہو جائے، تاکہ جو عذاب اس پر ہوگا وہ کم کم یعنی کم ہوگا، جو عذاب ہوگا کچھ وقت تک ہوگا اور پھر وہ بخشا جائے گا، اس کو شفاعت ملے گی۔ یہ ہمارا ایمان میں لے کے چلتے ہیں۔ وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.